السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ واچ کر رہے ہیں نالج اسٹوڈیو چینل۔ تو فرینڈ، بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے فرق۔ خوبصورت اخلاقی کہانی۔ کھٹ 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 کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ ارے نائلہ دروازہ کھولو، ارے خوشبو چلو تم ہی دروازہ کھول دو، ارے کیا ہو گیا، تم لوگوں تک آواز نہیں آ رہی کیا؟ منّے میرے پیارے بچے آؤ دروازہ کھول دو۔ دادی اماں کی کانپتی ہوئی آواز نکلی، لیکن دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ آخر دادی اماں لاٹھی کا سہارا لے کر واپس مڑی۔ یہ دادی اماں کے منجلے لڑکے جواد کا گھر تھا۔ دادی اماں نے جواد، عامر اور فاض کو بڑی محنت سے پالا تھا۔ دادی اماں کا شوہر ایک جواری تھا، اب اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی گھر کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ دادی اماں کچھ پڑھی لکھی تھیں، وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ اس طرح جو ملتا تھا اس سے گزر بسر کرتی اور اپنے بیٹوں کی پڑھائی کا خرچہ برداشت کرتی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اچھے سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ ان کا بڑا بیٹا عامر اور چھوٹا بیٹا فہد دونوں ڈاکٹر بن گئے اور جواد انجینئر بن گیا۔ عامر اور فہد کچھ عرصہ پاکستان میں رہے، پھر عامر امریکہ اور فہد لندن چلا گیا۔ کچھ عرصہ تک انہوں نے اپنی ماں کا خیال رکھا، لیکن پھر دونوں نے وہیں شادیاں کر لیں اور اپنی ماں کو بالکل بھول گئے۔ اب دادی اماں جواد کے ہاں رہتی تھی۔ جواد کسی کمپنی میں انجینئر تھا۔ اس کی بیوی اسے ماں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ جواد اپنی بیوی کی بات کو سر آنکھوں پر لیتا تھا، اس لیے دادی اماں بیچاری کی گھر میں کوئی قدر نہیں تھی۔ بیچاری کبھی کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی تھیں، ان کے واپس آنے پر جواد کی بیوی اور بچے ان کے لیے دروازہ تک نہیں کھولتے تھے۔ آج جب انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو دادی اماں اپنے محلے کے ایک کچے گھر کی طرف چل پڑیں۔ وہ پہلے بھی اکثر اسی گھر میں جاتی رہتی تھیں۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ عمر اور عائشہ دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف لپکے۔ عائشہ نے دروازے کی ڈر سے دیکھا، شور مچانا شروع کر دیا۔ دادی اماں آئی ہیں، دادی اماں آئی ہیں۔ عمر نے دروازہ کھولا اور وہ بھی عائشہ کی طرح دادی اماں کو دیکھ کر خوش ہوا۔ دادی اماں سخت دھوپ میں آئی تھیں، اس لیے وہ کمرے میں چارپائی پر بے سود لیٹ گئیں۔ عمر اور عائشہ دونوں مدرسے میں پڑھتے تھے۔ عمر 7 سال کا تھا اور عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ ان کے ابو کا نام عثمان تھا، وہ ٹھیلے پر سبزی بیچتے تھے۔ ان کی امی زینب محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتی تھی۔ اس طرح ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ دادی اماں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ بیٹھی۔ عمر اور عائشہ دونوں دادی اماں کے سامنے جا بیٹھے۔ ان کی امی نے دادی اماں کو پانی پلایا، پھر عائشہ نے دادی اماں سے پوچھا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے فرینڈز، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دادی اماں، میں ایک بات کہوں؟ دادی اماں نے کہا۔ کیوں نہیں، ضرور کہو بیٹی۔ دادی اماں، آپ ہمارے ہاں رہا کریں نا۔ عمر نے بھی ساتھ ہی ہاں میں سر ہلایا۔ یہ لوگ دادی اماں کے حالات سے واقف تھے، اس لیے اصرار کر رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، تمہارے ابو بہت غریب آدمی ہیں، سارا دن دھوپ میں سبزی بیچتے ہیں، تمہاری امی دن بھر سلائی کرتی ہیں، میں ان بیچاروں پر آخر کیسے بوجھ بن سکتی ہوں؟ دادی اماں، آپ کے ہمارے ہاں رہنے سے ہمارے امی اور ابو دونوں خوش ہوں گے، وہ آپ کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن بیٹا، میں تو جانتی ہوں نا، ان کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ عائشہ نے معصومیت سے کہا۔ دادی اماں، ہم سب ذرا کم کھا لیا کریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں دادی اماں، ہمارے قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک کا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور 2 کا کھانا 4 کے لیے، اور اسی طرح 4 کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بحوالہ معارف الحدیث جلد 6 حدیث نمبر 250۔ دادی اماں نے دونوں بچوں کی ایسی باتیں سن کر انہیں گلے سے لگا لیا، ساتھ ہی ان کے پچ کے گالوں پر آنسوؤں کی 2 لکیریں بہنے لگیں۔ تو فرینڈز، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ
پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔